بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نورانی قاعدے کا 10واں سبق پڑھیں گے اور پارٹ نمبر 2 ہے مد لازم۔ یہ جو بڑی مد ہے، اس مد کے ہم نے پہلے 2 قاعدے پڑھے۔ آج ہم اس مد کا جو قاعدہ پڑھیں گے وہ مد لازم کا پڑھیں گے، اور اس مد کی جو ہے مقدار بہت لمبی ہوتی ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے حرف کی آواز کو لمبا کرنا۔ تو جو حروف مدہ ہوتے ہیں، جب ان حروف مدہ کے اوپر یہ علامت آ جاتی ہے تو اس حرف مدہ کو اور ہی زیادہ لمبا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جب مد آتی ہے تو پہلے 2 قاعدے پڑھے تھے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو یا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ اور اب تیسرا قاعدہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ یعنی جو پہلے ہم نے 2 قاعدے پڑھے تھے ان میں یہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو یا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو۔ جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کی مقدار 4 الف 5 الف ہے۔ یعنی جو پہلے 2 مد پڑھے تھے ان کی مقدار ہے 2.5 سے 3 الف، اور اس مد کی مقدار ہے 4 الف سے 5 الف۔ 4 الف سے 5 الف کا کیا مطلب؟ جیسے ہم عام طور سے ایک حرف کو کھینچتے ہیں تو اتنا پڑھتے ہیں قولو فیہ، تو فا کو کھینچا، ہا کو بالکل نہیں کھینچا مگر زیادہ نہیں کھینچا۔ بعض دفعہ ہم جو پڑھتے ہیں جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اب زود کو ہم نے بہت لمبا کھینچا، تو اس کی جو ہے قرا حضرات بتاتے ہیں مقدار کہ یعنی اتنا کھینچو جو ہے کہ جیسے کم سے کم ہم 5 الف پڑھ سکیں۔ تو یہ جو ہے 4 الف اور 5 الف کی مقدار ہے حروف یہ مد لازم کی۔ اب مد لازم کے جو قرآن کے اندر کلمات ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، کچھ کلمات کی ہم مشق کر کے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں پہلا ہم سورہ فاتحہ کا وَلَضَّالِّينَ ہی لے لیں تاکہ جو ہے ہمارے لیے سورہ فاتحہ کا آخری کلمہ بھی سمجھنا آسان ہو اور مد لازم بھی ہمارے لیے آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں، اور آگے کسی کو ہم سمجھانا چاہیں تو ابھی ہمارے لیے بہت آسانی، کیونکہ سورہ فاتحہ ہر بندہ پڑھتا ہی ہے۔ تو وَلَضَّالِّينَ میں واو زبر وا، لام زود زبر لز، ولز، یہ جو زود کو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے ولز، زود کے اوپر تشدید ہے پھر زبر ہے۔ اب یہاں سے زود الف زبر زو، اب یہ مد آ گیا حروف، اب یہ اس کے اوپر یہ مد آئے گی۔ اب اگلا جو حرف ہے وہ لام ہے، تو ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ حروف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو، تو اس حروف کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو اب اس کو ہم پہلے تو کھینچیں گے، زود لام زبر زول، اب مد آ گئے تو اس کو ایسے بولیں گے زود لام مد زبر زول، اتنا لمبا کھینچ کے پھر کھینچیں گے، پھر پڑھیں گے زول، اس کے بعد میں پڑھیں گے لام ذیلی ضالین ولضالین۔ یعنی تو اس کو جو ہے کھینچنا ہے مقدار کے اعتبار سے، یعنی لمبا کرنے کے اعتبار سے 4 الف یا 5 الف، اتنا لمبا ہم کریں گے تو جو ہے اس کا صحیح جو ہے ہم قاعدے کے مطابق ہم پڑھنا والے بنیں گے وَلَضَّالِّينَ۔ ٹھیک ہے، تو یہ مد ہے الف، کیونکہ حروف مدہ ہوتے ہیں وہ 3 حروف مد ہوتے ہیں۔ اب ان کے جو 3 قاعدے ہم نے پہلے پڑھے تھے، اب جب یہ مد کی علامتیں آتی ہے تو ان کے 3 قاعدوں کو ہم کو صحیح سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک یہ مد ہوتی ہے جو چھوٹی کہلاتی ہے، ایک یہ مد ہوتی ہے یہ بڑی مد کہلاتی ہے۔ ایک اور کلمہ لیتے ہیں، اس کلمے کے بعد میں جیسے مان لو ایسے ہے حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ گیا، اب اس کے اوپر جو ہے یہی مد آ گئی اس طریقے سے۔ تو اب اس کو ہم جو ہے اگلے حرف سے ملیں گے، جو اگلا حرف لام ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، تو اس کو پڑھیں گے آل، یعنی حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نہ، آل آنا۔ تب یہ بھی حمزہ کھینچا جا رہا ہے اور یہ بھی حمزہ کھینچا جا رہا ہے، مگر یہ مد لازم ہے، اس لیے اس کو جو ہے ہم اس کے مقابلے میں بہت لمبا کھینچیں گے،
اور اس کو جو ہے ہم بالکل ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر زبر ہے تو جو ہے نون کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے۔ تو جب ہم نورانی قاعدے پڑھتے ہیں تو نورانی قاعدے کا ہم کو یہ سبق اس طریقے کے سبقوں کو بہت زیادہ غور سے پڑھنا ہے تاکہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنے والے بنیں۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم قرآن تو پڑھ لیں گے مگر اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جیسے مسجد کا امام پڑھتا ہے یا کوئی عالم یا مولوی یا حافظ قاری پڑھتا ہے، ویسے نہیں پڑھتے۔ تو ویسے نہیں پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان قاعدوں کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں۔ ان قاعدوں کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا جو ہے قرآن پڑھنا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو کھینچ کے یعنی 5 الف کے مقدار پہ سے کھینچیں گے، پھر جو ہے اس کو لام سے ملائیں گے، یعنی یہ حمزہ ہے، اس کو کھینچیں گے آل، حمزہ لام زبر مد آل، یعنی اس کو کھینچ کے پھر لام سے ملائیں گے، پھر پڑھیں گے آل، پھر پڑھیں گے آنا آل آنا، ایسے ہی ہے حاجو کا حالف، پھر جو ہے حاجیم الف مد جبر حاج، اس کو پڑھیں گے حاجو کا۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے تشدید آ گیا، پھر پیش آ گیا، پھر آگے جو ہے واو مد آ گیا حاجو کا۔ اب اس میں ہمیں ایک اور بات سمجھنے کی مل گئی، یعنی اس میں ایک بات کیا سمجھنے کی ملی کہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ الف مد ہوگا، اس کو بہت ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ اب یہ واو مد ہے، واو کے بعد میں الف نہیں ہے تو جو ہے یہ مد اصلی ہے، اور اس کے بعد والا حرف قاف ہے، تو اس کو اتنا نہیں کھینچیں گے جیسے ہم نے پہلے 2 قاعدے پڑھے تھے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے تو مد متصل، دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل، اور حمزہ نہیں آئے تو پھر ہو جائے مد اصلی۔ تو اس کو ہم کھینچیں گے 5 الف کے برابر، پھر جیم سے ملیں گے، یعنی یہ ہا کے ساتھ الف مد ہے، اور پھر یہ جو بڑی مد کی علامت آ رہی ہے، اور اس بڑی مد کی جو ہے 2 قاعدے ہیں، تو ایک تو قاعدہ مد لازم کا، ایک قاعدہ مد متصل کا۔ حاجو کا حاجو کا، اس طریقے کے قرآن کے اندر کافی کلمے ہیں جن کو الگ الگ ہمیں سمجھنا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اگر ہمارا چینل پسند ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔